बज़्म नूर शहर अदब की सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल तंजीम है, जिसके सदर हाजी इम्तियाज़ अली राज भारती साहब हैं। इनके वजूद से ही बज़्म का वजूद और तबोताब है। इनके उस्ताद कृष्ण बिहारी नूर लखनवी थे। उन्हीं के यौम पैदाइश की निस्बत से हर माह की 8 तारीख को मुशायरे का इनेकादो एहतमाम होता है। इस दफा ये मुशायरा काशानाए रिजवान इंदिरा नगर में हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। शहबाज वाली तशरीफ ला चुके हैं, अभी शेर तिवारी है, मैं इन्हीं को जहमत देता हूँ कि तिवारी साहब तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। तुम्हारा कौल था रिश्ता है भाई भाई, तुम्हारा कौल था रिश्ता है भाई भाई का, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई। तुम्हारा कौल था रिश्ता है भाई भाई, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई। तुम्हारा कौल था रिश्ता है भाई भाई, तुम्हारा कौल था रिश्ता है भाई भाई का, हिसाब रखा है तुमने तो पाई पाई का। एक मतलब दो शेर। तू अपना है सो बदला दे रहे हैं, तू अपना है सो बदला दे रहे हैं, तुझे कुछ लोग धोखा दे रहे हैं। तू अपना है सो बदला दे रहे हैं, तू अपना है सो बदला दे रहे हैं, तुझे कुछ लोग धोखा दे रहे हैं। हमें मंजिल भी वापस कर रही है, हमें मंजिल भी वापस कर रही है, तुझे रास्ते भी रास्ता दे रहे हैं। हमें मंजिल भी वापस कर रही है, तुझे रास्ते भी रास्ता दे रहे हैं। और ये शेर देखो सर आपकी नजर, तेरा हुजरा कहाँ अपना मुकद्दर, तेरा हुजरा कहाँ अपना मुकद्दर, सो चौखट ही पे बोसा दे रहे हैं। तेरा हुजरा कहाँ अपना मुकद्दर, सो चौखट ही पे बोसा दे रहे हैं। एक मतलब और एक कोशिश, रफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, रफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, वही मैं शख्स हूँ जो रास्ता बनाता था। रफाकतों के लिए सिलसिला बनाता था, वही मैं शख्स हूँ जो रास्ता बनाता था। और सर शेर देखें, सब अपने हाथ सौंपे शेर कहना चाहते हैं, सब अपने हाथ सौंपे शेर कहना चाहते हैं, मैं शेर कहता था और हादसा बनाता था। सब अपने हादसों पे शेर कहना चाहते हैं, मैं शेर कहता था और हादसा बनाता था। मेरी नजर ने उसे पार जाते देखा है, मेरी नजर ने उसे पार जाते देखा है, वही जो सबके लिए दायरा बनाता है। एक मतलब और दो तीन शेर और तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, तू अलग करके दिखा दे मेरी खुशबू मुझसे, जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे। ये उर्दू का ही सिलसिला है। जाना जाता हूँ मैं उर्दू से और उर्दू मुझसे, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे। तुझको ये रात कभी तंग नहीं कर सकती, रोशनी लेके उड़े हैं तेरे जुगनू मुझसे। एक अब्बास की कुर्बत ने तसल्ली दी मुझे, एक अब्बास की कुर्बत ने तसल्ली दी मुझे, जब जुदा हो गए कल जंग में बाजू मुझसे।
ایک عباس کی قدرت کی تسلی دی. بہت اچھا ہے. جب جدا ہو گئے کل جنگ میں بازو مجھ سے، اس سے پہلے کہ چلا جاؤں گرا کر پردہ، اس سے پہلے کہ چلا جاؤں گرا کر پردہ، سیکھ لے کوئی محبت کا یہ جادو مجھ سے، اس سے پہلے کہ چلا جاؤں گرا کر پردہ، سیکھ لے کوئی محبت کا یہ جادو مجھ سے. وہ توازن ہے ابھی شریشٹھ میری غزلوں میں، وہ توازن ہے ابھی شریشٹھ میری غزلوں میں، کانپنے لگتا ہے ناقد کا ترازو مجھ سے. کا ترازو مجھ سے، یہ وہ بڑی شاعری ہے جو ایک عمر کے بعد انسان کے ہاتھ آتی ہے، لیکن ہمارے عمر کے بچے چالاک ہوئے بہرحال تو انہوں نے وہ کچھ بھی نکال لیا جو پروین شاکر کو بھی ڈھونڈنے میں ٹائم لگا تھا. اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں، اور آپ نے واقعی بوڑھے شعراء کو راشدہ ہاتھوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ پھر سے کہیں سے کوئی ایسا تیل استعمال کریں جس سے ان کے ہاتھ میں مضبوط ہو جائے اور قلم میں وہ روانی پیدا ہو کہ وہ آپ کو شکست نہ صحیح کم از کم ٹکر دے سکے. بہت اچھی شاعری سے نوازا، اس کے لیے آپ بھی قابل مبارکباد ہے. اور یہ وہ پیالے ہیں جن کو بنانے میں لوگوں کی عمریں کٹ گئی. یہ لفظ سو کا جو استعمال ہونے لگا یہ پاکستانی شعراء کی اتباع ہے، یہ ابھی تک بیوقوف صاحب کی ابھی نہیں، آصف صاحب نے تو غلطی چھپائی نہیں ہے. تو پاکستانی شعراء نے جہاں بنایا ہے وہاں خراب بھی کیا ہے. تو ہمیں اس آلودگی سے بچنا ہے. جو ہلکے لفظ وہاں کے بدل ہے، وہ کیا ہے، گھنٹی بجی اور چولہا جلتا چھوڑ دیا. ہمارے شہر میں آپ چولہا بھیج لوگ کہیں گے کچھ چولہے کی بات کر رہے ہیں. یہ شاعری ہو رہی ہے، اس کو بڑی شاعری سمجھا جا رہا ہے. اور بری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستانی مشہور شعراء ہیں وہ شاعری کو اس طرح پیش کرتے ہیں لگتا ہے جنگ پہ جا رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں اینکر جنگ کر رہے ہیں ہندی میں، خاص کر لگتا ہے قیامت ڈالیں گے یا سامنے والے کو مارنے ہی لگیں گے. اور وہاں تہذیب حافظہ کا جو وہاں کی عظیم ترین نام ہے وہ آستین چڑھا کے پڑھتے ہیں. یعنی یہاں ہوتا تو کوئی پہلوان ان کو پٹک کے مارتا کہ کیا حرکت تھی، یہی سب کرنا تو شاعری کیا ضرورت تھی. تو یہ سب بھی ہم لوگ آئیڈیل بنا رہے ہیں، یہ بری بات ہے. لیکن جو نئے چاول ہیں، جو نئی روشنی آئی، یہ اچھی بات ہے. اسی لیے میں نے ان کی آمد سے پہلے جو ان کا تعارف کرایا تھا اس پہ یہ کھڑے اترے. عام طور پہ ہوتا یہ کہ ناظم بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور جو خوش ہو جاتا ہے تو لگتا ہے ناظم پہ گھڑوں پانی ڈال دیا گیا. اس لیے بہت تعریف سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر اچھی شاعری غلطی سامنے آ جائے تو پھر اس کی تعریف بھی ہونا چاہیے. تو میں آپ کی تعریف کرنے میں مجبور ہوں. متاثر یا مغرور اس لیے نہیں، اس سے میری شاعری خراب ہو جائے. بہت قابل مبارکباد جناب. اور آپ نے راز صاحب دیکھا کہ کیا ہم لوگ کرنا پڑے گا کہ چاول. ایک صاحب اسی طرح کے عباس نام کے، قمر عباس نام کے ایک شاعر ہیں. جب پہلی بار سنجے مصرا شوق صاحب کی کسی پروگرام میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا ان کے دادا بھی اگر شاعری کرتے تو یہی لفظ ان کے پاس بھی. مجھے حیرت ہوئی. لیکن آپ کے یہاں وہ سب عیب نہیں ہے اللہ کرم سے. آپ نے آج کی جو شاعری ہے، آج کی جو وہ کی. تو ہمیں نظر ضرور رکھنا چاہیے کہاں کیا گڑبڑ ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ مال پروس رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو آنے والے وقتوں کو انہیں کندھوں بیٹھ جائیں. اس لیے کہ ہمارے شہر میں کہا تھا سراج لقبی نے کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. تو اساتذہ اتنا نہ اپنے آپ کو خرچ کریں کہ بعد میں خود اپنی طرف دیکھیں تو کہیں یار ہم تو بہت دن سے پیچھے رہ گئے. اچھا وہ جوٹو کراٹے اور مارشل آرٹ یہ سب نوجوانوں کے پاس ہے. یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اچھی شاعری اپنے بابت کو انہیں وہی دو جو ان کے لائق ہو. اس کا تعلق آپ سے بالکل نہیں ہے. اب سن لیا جائے فیض کمار صاحب کو. یہ خاندانی شاعر ہیں، موروثی شاعر ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 3-4 نسلوں میں شاعری کے چراغ روشن رہے. اردو ہی ختم ہو رہی ہے، چاہے جائے کہ اردو میں شاعری کی جائے. کمار صاحب کے یہاں جہاں ان کے کئی شاعر پہلے سے تھے، یعنی ان سے بڑے تھے، لیکن چمک صرف کمار صاحب کے حصے میں نہیں. شہرت سے انہیں کو نصیب ہوئی. تو مقبولیت، شہرت اور محبوبیت تو تیسری منزل پہ فائز تھے کہ محبوب بن کے مرے. یہ بہت بڑا کمال ہے. اور بارہ بنکی کو ان کے نام سے جانا گیا، جبکہ ان سے کہیں بڑے اساتذہ وہاں ان کے زمانے میں بھی تھے اور ان سے پہلے بھی تھے. اس لیے اس خانوادے کو ہم لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ان کی تیسری نسل میں یعنی فیض کمار ان کے پسرزادے ہیں اور الحمدللہ شاعر ہیں. دنیا میں خود کمار صاحب کا اور خانوادہ کمار بارہ بنکی کا نام روشن کر رہے ہیں. وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے رکھتے ہیں. اس کیا ہے کہ یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے، یہ مرحلہ چلو آسان کر دیا جائے، اسی کے نام
دل و جان کر دیا جائے، اسی کے نام دل و جان کر دیا جائے۔ اب میری صفوں میں ابھی اور میر جعفر ہیں، میری شکست کا اعلان کر دیا جائے۔ میری صفوں میں ابھی اور میر جعفر ہیں، میری صفوں میں ابھی اور میر جعفر ہیں، میری شکست کا اعلان کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ غلیچہ بطور خاص ایک تمہیں نہ خدا کو جگانا پڑے گا، تمہیں نہ خدا کو جگانا پڑے گا، سفینہ بھنور سے بچانا پڑے گا، سفینہ بھنور سے بچانا پڑے گا، تمہیں آنسوؤں میں نہانا پڑے گا، تمہیں آنسوؤں میں نہانا پڑے گا، کہ مہنگا بہت مسکرانا پڑے گا، کہ تمہیں آنسوؤں میں نہانا پڑے گا، کہ مہنگا بہت مسکرانا پڑے گا، کہ مہنگا بہت۔ اور ایک شعر بطور خاص آپ سب کی سماعت ہوگا کہ محبت محبت بہت کر رہا ہے، محبت محبت بہت کر رہا ہے، ابھی اس کے پیچھے زمانہ پڑے گا، محبت محبت بہت کر رہا ہے، ابھی اس کے پیچھے زمانہ پڑے گا، اس کے پیچھے۔ اور یہ مقطع بطور خاص اندھیرے بہت ہے سنو فیض تم کو، اندھیرے بہت ہے سنو فیض تم کو، چراغ محبت جلانا پڑے گا۔ جی سنا دیتے ہیں آپ، مطلب دیکھیے گا۔ تیرگی ہے کبھی اجالا ہے، کہ تیرگی ہے کبھی اجالا ہے، تیری یادوں نے مار ڈالا ہے، تیری یادوں نے مار ڈالا ہے۔ اور یہ شہباز طالب صاحب کا حکم کہ جب سے اس کو کہا ہے شعلہ بدن، کہ جب سے اس کو کہا ہے شعلہ بدن، تب سے میری زبان پہ چھالا ہے، تب سے میری زبان پہ چھالا ہے۔ اور پڑھ کے دیکھو کبھی وفا کی کتاب، کہ پڑھ کے دیکھو کبھی وفا کی کتاب، ہر ورق پر میرا حوالہ ہے، پڑھ کے دیکھو کبھی وفا کی کتاب، ہر ورق پر میرا حوالہ ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یہ شعر کے قدموں میں کہ اس کی قربت جسے ہوئی حاصل، اس کی قربت جسے ہوئی حاصل،
वो यकीनन नसीब वाला है, वो यकीनन नसीब वाला है। और फैज़ यूं ही गजल नहीं होती, फैज़ यूं ही गजल नहीं होती, मुद्दतो ज़हन को खंगाला है, कि मुद्दतो ज़हन। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा और अपने मौरूसी शायर होने का हवाला भी दिया। वो शायरी जो आपने तरन्नुम में पेश की, वाकई उसमें इत्तिबा है अपने दादा हुमायूं साहब की, लेकिन वो शायरी जो आपने तहत में पेश की, इसमें वो प्याले हैं जो आज के हैं। यही वो शायरी है जिससे इंसान जिंदा रह सकता है और देर तक सफर कर सकता है। अच्छी बात यह है कि वो तरन्नुम जो हुमायूं साहब ने छोड़ा था, खामा लोग उसको चबा के पढ़ रहे थे, उसका हक नहीं अदा कर रहे थे, तो अल्लाह ने उनके घर में उसका वारिस पैदा कर दिया। इसके लिए बतौर खास काबिल मुबारकबाद है। राम बरदार बेखुद साहब को इसलिए भी गौर से देखा जाए, अब जो लोग इनके पास हैं वो आमतौर पर नशिस्तों में आते नहीं, तो इनकी आमद से वो सब आते रहेंगे। ये डबल कोटा है इनकी तरफ। वासिफ भाई जिसको शायर बनाते हैं वो सब भाग जाते हैं, वो नाम हम ले नहीं रहे हैं। और ये खैर कभी कबूल भी नहीं करते कोई इनका शागिर्द है, लेकिन दोनों हैं सब बहुत आला दर्जे के बुजुर्ग, ये लोगों को बना भी रहे हैं और खराब भी कर रहे हैं। दोनों कामों के लिए काबिल मुबारकबाद है। ये कि अगर उस्ताद वसीउल क़ल्ब ना हो, दस्तरखान वसी ना हो, तो ये शायरी का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। मोमिन का दस्तरखान वसी होता है और उस्ताद वो होता है जो दूधगो हो और उसके अंदर वसीउल क़ल्ब भी हो। यानी ऐसा उस्ताद ना हो कि जब शागिर्द पढ़े तो वो कहे कि ये शेर सुनना। ऐसे भी बुजुर्ग हमारे रहे हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।